قرآن حکیم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، عید میلاد النبی کا، حدیث مبارکہ سے بھی؟ جی جی، قرآن مجید، دیگر انبیاء کا بھی کوئی ہے، ان کی پیدائش کا ذکر بھی ہے قرآن مجید، قرآن رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ سبحان اللہ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر یہ لوگ خوشیوں کا اظہار کریں۔ ٹھیک۔ اب شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے، لوگوں کو اللہ کے قرآن میں تعریف کرنے سے ڈر بھی نہیں لگتا کہ ہم اللہ کے قرآن اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو بدلتے ہیں، کیا ہمیں اللہ یہ معاف کرے گا؟ اتنا بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ جیسا کہ ایک فرقے کے علامہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی آیت قل بفضل اللہ برحمتہ بذلک فلیفرحوا میں معنوی اور تشریحی جو ہے تحریف کس طرح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کو کچھ بھی نہیں ڈر لگ رہا کہ اللہ کے ہاں ہمیں جانا ہے، اور ہم وہ تفسیر کیوں نہیں کر رہے جو تفسیر معتبر تفسیر ہو، جو تفسیر بڑے مفسرین کر گئے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اس کو ڈر نہیں لگ رہا؟ من قال فی القرآن برأیہ مقعدہ من النار، رواہ ترمذی۔ کہ قرآن میں اگر کوئی اپنی رائے چلائے گا، اپنے رائے سے تفسیر کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کو ڈر نہیں لگ رہا؟ اللہ اکبر! کیسے جو ہے اللہ کی آیتوں میں معنوی اور تشریحی تحریف اور تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر اور جو ہے اس آیت کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ چونکہ اس آیت سے جو بریلوی حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحب و جائز ہونا ثابت کرتے ہیں، تو ہم وہ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں قل بفضل اللہ برحمتہ بذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے خوب خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، یعنی اللہ نے رحمت اور اپنے فضل پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہم پہلے رحمت پر تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ رحمت ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رحمت ہیں جہان والوں کے لیے، لیکن اس آیت میں مفسرین کرام نے برحمتی کی تفسیر کی ہے۔ سب سے پہلے علامہ ابن جوزی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ان فضل اللہ علیہ السلام رحمت والقرآن، زاد المسیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 31، یعنی فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے۔ اگر خوشیاں منانی ہے تو اسلام جو ہمارا دین اور قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اس پر خوشیاں مناؤ۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ وخرج ابن جریر والبیہقی عن ہلال بن یسار قل بفضل اللہ برحمتہ قال فضل اللہ علیہ السلام ورحمتہ القرآن، الدرر منثور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 368، یعنی فضل سے اسلام اور رحمت سے قرآن مراد ہے۔ امام جریر طبری لکھتے ہیں بفضل اللہ وهو الاسلام وبرحمت وذلك القرآن، تفسیر طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 161۔ اور اسی طرح تفسیر منیر میں لکھا ہوا ہے، علامہ ظہری لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ بفضل اللہ والاسلام وبرحمتہ ہی انزل القرآن۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 456 پہ لکھتے ہیں قال فضلہ الاسلام ورحمتہ القرآن۔ علامہ قاضی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے المحرر الوجیز صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر 100 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 پہ لکھتے ہیں قال بعض المتأولین وهلال بن یصاف وقتادۃ والحسن وابن عباس الفضل الاسلام الرحمت القرآن۔ معروف جو تدریس میں بھی تفسیر پڑھائی جاتی ہے جلالین صفحہ نمبر 175، وہ لکھتے ہیں قل بفضل اللہ الاسلام برحمتی القرآن۔
تو ان معتبر اور مستند تفاسیر سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل، یعنی فضل سے مراد اس آیت سے اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے۔ جو اب بریلوی حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ قل بفضل اللہ برحمتہ ہی، کہ اللہ کے فضل اور رحمت، یعنی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا مراد لیتے ہیں، تو وہ کس طرح اس تفاسیر کے خلاف جاتے ہیں اور اس آیت میں تشریحی طور پر کس طرح تحریف کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی طور پر ان بریلوی حضرات کا اس آیت سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اور بھی میں آپ کو حوالہ جات دیتا چلوں تاکہ عوام الناس کو بات سمجھ آئے کہ اس آیت میں جو مفسرین کرام نے تفسیر کی ہے وہ کیا ہے۔ تفسیر رازی دیکھیں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 124، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضل اللہ علیہ السلام و رحمتہ القرآن۔ علامہ واحد رحمۃ اللہ علیہ الوسیط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 551 میں فرماتے ہیں فضل اللہ علیہ السلام و رحمتہ القرآن وہذا قول عامۃ المفسرین۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کے ضمن میں کیا خوب تفسیر کی ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں کہ امام صاحب نے کس طرح اس کی تفسیر کی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382 ترجمہ، یعنی یہ لوگ جس چیز پر خوشیاں مناتے ہیں اس سے بہتر خوشی کا مقام یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے قرآن، ہدایت اور دین حق آیا ہے اس پر خوشیاں مناتے۔ یعنی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس آیت میں اور فضل سے مراد اسلام اور اسی طرح قرآن، ہدایت، رحمت سے مراد ہدایت لیتے ہیں۔ بہرکیف بریلوی حضرات کس طرح اس آیت میں تشریحی اور معنوی تعریف کرتے ہیں، مستند تفاسیر کے خلاف جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جب یہ پتہ چلا کہ برحمتہ ہی یہاں رحمت سے مراد قرآن ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ قرآن پر عید میلاد النبی، قرآن پر خوشی کیوں نہیں مناتے اور اسلام پر خوشی کیوں نہیں مناتے، اسلام کے نام سے خوشی مناتے، قرآن کے نام سے باہر نکلتے، جلسے جلوس نکالتے اور اسی طرح لائٹیاں، اسی طرح بتیاں لگاتے۔ بہرکیف اس آیت سے ان کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور آگے کس طرح انہوں نے یفرح لفظ اس میں معنی تعریف کی، اللہ اکبر، کہ اس نے ترجمہ کیا ہے۔ بریلوی حضرت کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ خوشی مناؤ، خوب خوشی مناؤ۔ حالانکہ یہ ترجمہ کسی بھی مستند تفسیر میں نہیں ہے خوشی مناؤ، بلکہ یہاں خوش ہونے کا حکم ہے کہ خوش ہو، اور خوش ہونے اور خوشی منانے میں دن رات کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، دن رات کا فرق ہے اس میں اور زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فلیفرحوا، اس میں بریلوی حضرات نے معنوی تعریف کس طرح کی ہے؟ اللہ کا خوف بھی ان کے دل میں نہیں کہ اللہ کے ہمیں جواب دینا ہے کہ فلیفرحوا، وہ منع کرتے ہیں کہ خوب خوشی مناؤ، حالانکہ کسی بھی مفسر نے اس کا یہ منع نہیں کیا کہ خوشی مناؤ، بلکہ خوش ہو جاؤ اور خوشی مناؤ میں دن رات کا فرق ہے۔ خوشی تو دلی کیفیت کا نام ہے جو ہمارے قلوب میں کسی اچھے خیال، سوچ یا انعام کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے خوش ہونا۔ اور اگر فلیفرحوا یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہونا یعنی فرحت کا معمور بھی نہ ہونا ثابت ہو رہا ہے اس آیت سے، یعنی خوش ہو، لیکن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرحت یعنی خوشی کا اظہار کرو اور خوشی مناؤ۔ اس لفظ کی تفسیر میں کسی بھی مفسر نے یہ تفسیر نہیں کی کہ اس لفظ سے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کیا جائے، جو مروجہ طریقہ آج کل ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، جلسے جلوس، جھنڈیاں، مٹھائیاں کھانا اور ناچنا، اس طرح انہوں نے مجلس منعقد کرنا۔ اس لفظ یا اس آیت سے اگر کسی بھی مفسر نے
جو ہے تفسیر کی ہو کہ اس آیت فلیفرحوا سے خوشی منانا اس طرح ثابت ہے کہ جو ہے جس طرح ان لوگوں نے مروجہ طریقہ اختیار کیا ہے تو وہ ہمیں دکھا دیں، لیکن الحمدللہ وہ جو ہے تا حیات اور تا قیامت نہیں دکھا سکیں گے کسی مستند تفسیر میں کہ کسی مستند تفسیر کے مفسر نے اس لفظ سے یہ ترجمہ کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان لوگوں نے آج کل مروجہ طریقہ اختیار کیا ہے، مجلس منعقد کرنا اور جلسے جلوس وغیرہ اور مٹھائیاں اور اسی طرح جو ہے بیانات وغیرہ، کسی بھی مفسر نے تفسیر نہیں کی عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے لیے۔ اور اگر بالفرض یہ اس سے فلیفرحوا سے فلیفرحوا سے جو ہے خوشی ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ خوب خوشی کا اظہار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فلیفرحوا کہہ کر صحابہ کو جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کی تلقین کی تھی، مگر کسی صحابہ نے بھی اس حکم ربانی کو سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے جشن میلاد نہ منایا۔ مولوی غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کی، وجہ ہے یہ۔ برکف اس آیت میں تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس قرآن آیا ہے جو پروردگار کی طرف سے نصیحتیں ہدایتیں سینوں میں وساوس پیدا ہوتے ہیں، ان کے شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، کفار اس سے محروم ہیں، وہ دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے چکروں میں ہیں، آپ اس نعمتوں پر خوش ہو جائیں، یہ نعمت کفار کی جمع پونچی سے بہتر ہے۔ دونوں آیات ملاحظہ فرمائیں، اس کا سیاق و سباق بھی دیکھ لیجیے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی طرف موعظت نصیحت بھیجی جو کہ ایمان لانے والوں کے لیے منبع ہدایت ہے، اس لیے مومنین کو اس نصیحت کے پہنچ جانے کے بعد خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ نصیحت ہی تو ہے جو قرآن و حدیث کی شکل میں لوگوں تک پہنچ کر ان کے اعمال افعال ان کے کردار کو بدل کر ان کے لیے جنت کی خوشخبری کا سامان بنی۔ ہم چاہتے تو یہ نصیحت تمہیں نہ بھی عطا فرماتے اور تم اسے حاصل کیے بغیر ہی زندگی گزار دیتے، مگر یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں اس نعمت سے نوازا، پھر تمہیں اسے قبول کرنے کی ہدایت بخشی۔ اس ہدایت کے ملنے اور نصیحت کے پہنچ جانے کے بعد تمہیں اس پر مسرت ہونی چاہیے، تمہاری دل و دماغ میں سرور کی لہر دوڑ جائے کہ ہم دنیا کی ظلمتوں اور بادل کے بے راہ رویوں سے نکل کر اس نصیحت کی وجہ سے صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ تو بھائی اگر یہاں فلیفرحوا کا معنی عید منانا ہے، جیسا کہ یہ بریلوی حضرات ترجمہ کرتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرتے ہیں، تو پھر سیاق و سباق کے اعتبار سے اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ عید قرآن بھی مناؤ۔ تو کیا کسی صحابی نے عید قرآن منائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا؟ یا شریعت میں کوئی عید قرآن نام کی کوئی عید ہے؟ کیونکہ رحمت سے مراد قرآن ہے نا۔ سیاق کے سباق سے تو یہ پتہ چلتا ہے جب یہ چیزیں شریعت میں نہیں تو پھر لا محالت ماننا پڑے گا، اس کا مطلب عید جشن منانے کا قطعا نہیں ہے۔ لفظ فرح کا معنی جشن منانا، عید منانا، یعنی جلوس نکالنا وغیرہ۔ اللہ اکبر، کس طرح معنوی تعریف کرتے ہیں۔ یہ کس نے ترجمہ کیا ہے؟ عربی لغت میں پوری بریلویت کو چیلنج ہے، یہ معنی دکھائیں کہ کسی بھی جو ہے لغت کی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ فرح کا معنی ہے جشن منانا اور عید میلاد النبی منانا، جشن منانا، جس طرح آج کل ان کا مروجہ طریقہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو اس طرح کے لفظ فرح اور ان کے مشتقات جو بیان ہوئے ہیں ان کی معنی کیا ہے۔ کیا قرآن میں اور جگہ بھی کیا جشن منانا اس کا معنی ہوا ہے؟ جو بلی حضرات جو ہے معنوی تعریف کس طرح کرتے ہیں۔ فلیفرحوا کا مادہ ہے فرح، اس کے مشتقات قرآن مجید میں بہت سے بیان ہوئے، لیکن کسی جگہ بھی اس کا معنی عید یا جشن منانا بالکل نہیں۔ کسی بھی مفسر نے تفسیر نہیں کی، کسی بھی ترجمہ کرنے والے نے اس لفظ کی کوئی بھی اس طرح جو ہے ترجمہ نہیں کیا جس سے عید یا جشن منانا واضح ہو رہا ہو۔ اب میں آیت آپ کو ترتیب سے پڑھ کے دکھاتا ہوں اور دلائل بھی جو ہے دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی دلی خیالات پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا۔
یعنی پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے۔ کیا منافقین نے اس پر عید منائی؟ جلوس نکالا تھا، نعرے بازی کی تھی، جھنڈیاں لگائی تھی، بازاروں میں نکلے تھے، گھومے تھے۔ تو یہاں بھی فرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خوش ہونے کو بیان کیا ہے کہ وہ جب جہاد سے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو وہ خوش ہوئے تھے۔ اب انہوں نے خوشی کس طرح منائی؟ اگر یفرحون فرح سے اس طرح خوشی منانا ثابت ہے جس طرح بریلوی حضرات ثابت کرتے ہیں کہ جلسے نکالنا، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، جلسے کرنا اور جو ہے تاریخ کو جو ہے متعین کرنا وغیرہ جو ان کے ہاں آج کل مروجہ طریقہ ایجاد کیا گیا ہے، کیا منافقین نے بھی اس طرح کوئی خوشی کی تھی؟ کیونکہ فرح تو ایک ہی ہے نا، مادہ ایک ہی ہے۔ تو اس زمانے کے منافقین کو بھی یہ پتہ تھا کہ فرح کا معنی یہ ہے، لیکن آج کل کے جو حضرات ہیں کس طرح قرآن میں تعریف کرتے ہیں، وہ پچھلے دور کے منافقین سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم انسان کو نعمت دے کر چھین لیں تو وہ ناشکرا ہوتا ہے، اگر کسی مصیبت کے بعد نعمت دنیا سے نوازیں تو، اور اگر کسی مصیبت کے بعد نعمت دنیا سے نوازیں تو انہ لفرح فخور، سورہ ہود آیت نمبر 10، بے شک وہ خوش ہونے والا، بڑائی مارنے والا ہے، خوش ہونے والا، بڑائی مارنے والا ہے۔ تو کیا اس آیت کے روح سے انسان نعمت ملنے پر عید مناتا ہے؟ انسان نعمت ملنے پر عید مناتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، بتیاں جلاتا ہے، فرح ہے نا، فلیفرحوا۔ اور اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 32، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہیں یا خوشی مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بریلوی حضرات اپنے مسلک پر ہیں، کیا وہ کبھی اپنے مسلک پر جو خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈیاں نکالتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں بھائی ہم بریلوی حق پر ہیں، کہ جلوس نکالا ہو یا جھنڈی لگائی ہو یا اسی طرح جو ہے مٹھائیاں بانٹی ہوں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرح سے مراد خوش ہونا ہے۔ تو کہ یہاں بھی فرح سے عید منانا ہی تسلیم کریں گے، جبکہ خود مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی مفتی احمد یار نعیمی جال حق میں، کہ ہر فرقہ اپنے جھوٹ کو سچ اور باطل کو حق سمجھ کر خوش ہو رہا ہے۔ نور العرفان میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 450، مفتی صاحب بھی یہی کام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو بہر کیف فرح سے مراد خوش ہونا ہے، نہ کہ آج کل کے جو مروجہ طریقے ہیں، عید میلاد النبی خوشی منانا وغیرہ۔ آگے آئیے، وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، سورہ شورى آیت نمبر 48۔ جب آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی رحمت کا لفظ آیا، کیا جب کوئی اللہ کے ہاں رحمت کا مزہ انسان کو مل جاتا ہے تو پھر کیا اس پر وہ جھنڈیاں لگاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے؟ کیا کسی مفسر نے اس آیت کی اس طرح تفسیر کی ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی دکھا دیں، ہمیں بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح آگے آئیے، سورہ مومن آیت نمبر 83، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اس پر وہ خوش رہے۔ یعنی خوشی کبھی نہیں منائی اس طرح جس طرح آج کل جو بدعت ایجاد کی ہوئی ہے، راستے پر نکلنا، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا۔ کیا انہوں نے بھی جھنڈیاں لگائی تھیں، راستے پر نکلے تھے؟ اگر کسی تفسیر میں اس طرح کوئی حوالہ ہو، لکھی ہوئی بات ہو اس سورہ مومن کی آیت میں تو ہمیں بھی دکھا دیجئے، ہمیں بھی جو بہت بڑا فائدہ ہوگا، لیکن تا حیات کبھی نہیں انشاءاللہ دکھا سکیں گے۔ آگے یہ سورۃ انعام آیت نمبر 44، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک جب وہ خوش ہوئے ان پر جو انہیں ملا۔ یعنی انہوں نے بھی کبھی ان حضرات کی طرح راستوں پر جلوس نہیں نکالے، جھنڈیاں نہیں لگائی۔ سورہ رعد آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے۔ کیا کافر جو ہے دنیا کی زندگی میں کبھی اس طرح جشن منایا ہے، عید اس کو کہا ہے؟
کیا کبھی جو یہ جھنڈیاں لگائی ہیں کیا اس طرح اس نے فرحت کا اظہار کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا۔ اگر کہیں کیا ہے کسی مفسر نے اس سورہ رعد کی آیت میں اس طرح کی تفسیر کی ہے کہ بھئی کافروں نے جو ہے دنیا کی زندگی پر جھنڈیاں لگائی ہیں، روڈوں پر نکلے ہیں، مٹھائیاں بانٹی ہیں اور جو ہے مجلس جو ہے منعقد کی ہے، تو وہ بھی ہمیں دکھا دیں، کبھی نہیں دکھا سکیں گے۔ آگے آئیے سورۃ یونس آیت نمبر 22 وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے، اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے۔ وَجَرَيْنِ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، اب کیا انہوں نے کبھی اس طرح خوشی کا اظہار کیا؟ اور کسی مفسر نے سورہ یونس کی اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہو کہ بھائی عید ملائی تھی، جلوس نکالا تھا، جھنڈیاں لگائی تھی، تو وہ ہمیں دکھا دو۔ آگے یہ سورہ توبہ آیت نمبر 50، آیت نمبر 50 وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 76 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ تو قرآن کریم میں یہ مقامات 10 تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے جو ہے 10 ہیں دلائل میں نے آپ کو دیے، جن کا ترجمہ ہم نے مولوی احمد رضا خان بریلوی کا نقل کیا ہے اور کوئی نہیں۔ مولوی احمد رضا خان بریلوی کا ہم نے ترجمہ نقل کیا ہے کہ اس نے خود فرح کا معنی کیا کیا ہے، اور یہ حضرات اب جو ہے تعصب و ضدیت کے بنا پر قرآن کی الفاظ کو جو ہے تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرکیف اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے مروجہ طریقہ جو انہوں نے ایجاد کیا ہے، میلاد منانا، جلسے نکالنا، مٹھائیاں بانٹنا، مجلس منعقد کرنا، اس آیت سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہو رہا۔ اور اگر کسی بریلوی حضرات کو اس آیت کے تحت کسی مستند تفسیر سے یہ ثابت ہو رہا ہو، اگر اس کو معلوم ہو کہ اس آیت کی تفسیر نے فلاں مفسر نے یہ ثابت کیا ہے کہ جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں دکھا دے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بات کو قبول کریں گے۔ کسی مستند تفسیر نے اور مفسر نے اس کی تفسیر کی ہو کہ فَلْيَفْرَحُوا سے اور وَرَحْمَتِي سے یہ تفسیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عید میلاد النبی منایا جائے۔ تو بہرکیف نفس ذکر ولادت کو ہم مستحسن اور مستحب سمجھتے ہیں، لیکن جو انہوں نے آج کل مروجہ طریقہ ایجاد کیا ہے، جھنڈیاں لگانا، راستوں پہ نکلنا، مجلس منعقد کرنا، دن کو خاص کرنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرکیف یہ حضرات کس طرح دیکھو آیتوں میں تعریف کرتے ہیں اور معنوں میں تعریف کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان ایسے لوگوں سے بچائے اور رائے حق کی طرف جو ہے متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف آخر میں خلاصے طور پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر اسی آیت کے تحت کسی مفسر نے یہ تفسیر کی ہو، کسی مستند کتاب میں لکھا ہوا ہو اور تفسیر میں لکھا ہوا ہو کہ اس آیت سے جو ہے اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے اور ثابت ہو رہا ہو، تو ہمیں دکھا دیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بات قبول کریں گے۔ لیکن کسی بھی مفسر نے اس طرح کی تفسیر کسی بھی مستند تفسیر میں نہیں کی۔ اور دوسری بات، اگر بالفرض والمحال 2 منٹ کے لیے ان حضرات کی بات مانی بھی جائے کہ اس آیت سے جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے، تو پھر کیا صحابہ کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی؟ کیا تابعین کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی؟ کیا تبع تابعین کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی کہ اس آیت سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہو رہا ہے اور ہم کیوں نہیں منا رہے؟ روڈوں پہ کیوں نہیں نکل رہے؟ جھنڈیاں کیوں نہیں لگا رہے؟ لائٹیں کیوں نہیں لگا رہے؟ مٹھائیاں کیوں نہیں تقسیم کر رہے؟ کیا صحابہ سے تم زیادہ جو ہے مفسر ہو؟ کیا تابعین سے تم زیادہ اس آیت کو جانتے ہو؟ کیا تبع تابعین سے زیادہ تم متقی اور پرہیزگار ہو؟ اللہ کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ بہرکیف اگر کسی مستند تفسیر سے اس آیت کی تفسیر میں دکھا دیں کہ اس مفسر نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے جیسے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مروجہ طریقہ منانا جائز اور مستحسن ہے، تو ہمیں دکھا دیں، ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے ان کی بات قبول کریں گے۔